بخالت اور کنجوسی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ بخیل آدمی پیسے بچانے کے چکر میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنی بخالت سے خود تو پریشان ہوتا ہی ہے بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس ایپ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ راجستھان کا ایک کنجوس آدمی اپنی بیوی کے ایک آم کی فرمائش پر اسے مفت میں حاصل کرنے کے لیے پہلے تو قریب کے دکان پر جاتا ہے، جب دام مناسب نہیں معلوم ہوتے ہیں تب وہ پھر اپنے سڑک کی دکان پہ، اس کے بعد منڈی اور پھر آڑھت، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کئی میلوں کی دوری سفر طے کرتے ہوئے ایک آم کے باغ میں پہنچتا ہے۔ وہاں پر جب وہ معلوم کرتا ہے تو آم کی قیمت کو مفت میں حاصل کرنے کے لیے اسے مشورہ دی جاتی ہے کہ آپ باغبان سے ملیے اور آپ کو شرط رکھنی پڑے گی۔ تو باغبان نے پھر اپنی شرط رکھی اور بتایا کہ تمہیں مفت میں آم مل سکتا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں 100 آم توڑ کر لانے ہوں گے۔ کنجوس آدمی صرف مفت میں ایک آم حاصل کرنے کے لیے 100 آم توڑنے پر راضی ہو جاتا ہے، اور آم توڑنے کے درمیان اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے کے سبب ایک ڈالی پکڑ لیتا ہے، جس سے اس کی دلدل میں گرنے سے اور جان بچ جاتی ہے، لیکن اپنے تو پریشان ہوتا ہی ہے اور دوسرے کو بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم چھٹی جماعت کے اردو کتاب فروزہ کے متعلق سبق لائے ہیں 13، اور جس کا موضوع ہے کنجوس کی کہانی۔ تو کنجوس کی کہانی کے حوالے سے تمام تر سوالات و جوابات اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ کس طرح کے سوالات اس میں پوچھے گئے ہیں۔ پہلا ہے معنی یاد کیجئے، چونکہ ہم بارہا کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی سوال و جواب ہیں اس کا بھی کمپلیٹ PDF ایک ہی ویڈیو میں موجود ہو، تو یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے، پورا ویڈیو دیکھیے گا، جس میں مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے۔ ساتھ ہی سوچئے اور جواب دیجئے۔ کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان میں ہے آم کی فرمائش کس نے کی، کنجوس کہاں کا رہنے والا تھا، آم کی آڑھت کہاں تھی، کنجوس پیڑ پر کیسے لٹک گیا، اور آخر کنجوس کو کیا سزا ملی۔ اس کے علاوہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے، ان الفاظ کی ضد لکھیے، واحد سے جمع بنائیے، اور عملی سرگرمی موجود ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے آپ سے مؤدبانہ اپیل اور گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ تو آئیے اب اس سبق کے حوالے سے تمام تر سوالات و جوابات کو دیکھتے ہیں، اور اس کا PDF بھی موجود ہے جس کے اسکرین پہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیے گا، تمام تر سوالات کو سمجھیے گا۔ اگر کوئی دشواری ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین لیجیے، اب پیش ہے چھٹی جماعت کی اردو کتاب فروزہ کا سبق 13، جس کا عنوان موضوع ہے کنجوس کی کہانی۔ اس کنجوس کی کہانی کے سبق کے متعلق ہم کن کن چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم بتا دیں آپ کو، کنجوس کی کہانی کا آپ تحریری شکل دیکھ رہے ہیں، جس کو میں پڑھ کے آپ کے درمیان رکھوں گا تاکہ ہمارے ناظرین طلباء و طالبات کو اس سبق کے پڑھنے میں کہیں کوئی دشواری نہ ہو، چونکہ عموماً یہ دقتیں آتی ہیں ہمارے طلباء کے ساتھ کہ اس کو مضمون کو پڑھنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ چیزیں آپ کو دستیاب ہو جائیں اور کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت YouTube پہ نہ پڑے۔ تو آئیے اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ مشکل الفاظ کے معنی جو سبق کے درمیان دی گئی ہیں، ان تمام مشکل الفاظ کو بھی ہم نے تحریر کیا ہے اپنے PDF نوٹس میں، جو اسی ویڈیو کے میں اٹیچ ہے۔ تو سوچئے اور جواب دیجئے۔ ان تمام سوالوں کے جواب بھی اس میں تلاش کرنے والے ہیں، جس میں آم کی فرمائش کس نے کی، کنجوس کہاں کا رہنے والا تھا، آم کی آڑھت کہاں ہے، کنجوس پیڑ پر کیسے لٹک گیا، آخر کنجوس کو کیا سزا ملی۔ اس کے بعد ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے، ان الفاظ کی ضد لکھیے، واحد الفاظ سے جمع بنائیے، اور غور کیجئے۔ جو مختصر تھی اس مضمون کے حوالے سے باتیں رقم کی گئی ہے۔ اس کے بعد عملی سرگرمی ہے کہ کنجوسی بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے، کنجوسی کے کیا کیا نقصانات ہیں معلوم کیجیے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میں دکھانا بھول گیا کہ اس کے سبق 13 کے متعلق کنجوس کی کہانی کا میں نے مختصر طور پہ خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس مضمون کو بخوبی طور پہ سمجھ پائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو خاص چیزیں میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں، تمام تر سوالوں کے جواب اس میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے، الفاظ کی ضد اور واحد سے جمع بنائیے وغیرہ تمام تر سوالات اس میں موجود کیے ہیں، اور تاکہ ہمارے طلبہ کو کہیں کوئی دشواری پیش نہ ہو۔ تو اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ ویڈیو پہنچ پائے، لائک کریے گا، اور آپ سے اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہم اگلی کوئی بھی ویڈیو اس سبق کے حوالے سے جب اپلوڈ کریں تو باقی درجات میں بھی صرف چھٹی ہی نہیں بلکہ اگلا جو سیریز ہم لے کے آنے والے سبق کو کمپلیٹ ہونے کے بعد 7ویں درجے اس کے بعد 8ویں کے تمام تر ویڈیو کی آپ کو معلومات حاصل ہو جائے اور مل پائے، تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اب ہم اسکرین پہ لے کے چل رہے ہیں مین جو ہمارا سبق کا حصہ ہے، اور اس کو ہم تحریری شکل میں پیش کرنے والے ہیں، نظم کنجوس کی کہانی۔ راجستھان میں کسی زمانے میں ایک بڑا کنجوس تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد دولت جمع کرنا تھا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ بہار کا موسم تھا، آم درختوں پر افراد سے آئے ہوئے تھے۔ ایک دن کنجوس کی بیوی نے ایک آم کی فرمائش کر دی۔ وہ کنجوس آم پر پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بیوی کو مطمئن کرنا ضروری تھا، چنانچہ کہیں سے مفت میں ایک آم ہتھیا لینے کی خیال سے وہ ایک قریبی دکان پر گیا۔ دکاندار نے بتایا ایک آم 4 آنے میں ملے گے۔ یہ سن کر کنجوس تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولا، 4 آنے یہ تو بہت زیادہ ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس سے کم دام پر آم مل سکے؟ دکاندار نے کہا، سڑک پر آم کی ایک بڑی دکان ہے، وہاں ایک آم 3 آنے میں مل سکتا ہے۔ پوچھی۔ یہ سن کر کنجوس بہت خوش ہوا اور سڑک پر آم کی اس بڑی دکان پر جا پہنچا۔ دکاندار سے ایک آم کی قیمت پوچھی۔ اس نے بتایا ایک آم 3 آنے میں ملے گا۔ 3 آنے کا؟ ایک دم سن کر کنجوس کو پسینہ آ گیا۔ اس نے کہا 2 آنے میں دو گے؟ دکاندار نے کہا اگر تم منڈی جاؤ تو وہاں 2 آنے کا ایک آم مل جائے گا، مگر منڈی یہاں سے 4 میل دور ہے۔ کنجوس بولا 4 میل دور ہے تو کیا ہوا، ایک آنا تو بچ جائے گا۔ اور کنجوس منڈی چل دیا۔ وہاں پہنچ کر دام پوچھے۔ منڈی والے نے کہا 2 آنے۔ کنجوس نے کہا 2 آنے تو بہت ہیں، اس سے کم قیمت پر آم کہاں مل سکتا ہے؟ منڈی والے نے کہا شہر کے باہر آموں کی آڑت ہے، وہاں 1 آنے میں آم مل جائے گا، مگر آڑت یہاں سے 12 میل دور ہے۔ کنجوس نے کہا 12 میل دور ہے تو کیا ہوا، آم تو سستا مل جائے گا۔ کنجوس اس کے بعد آڑت کو چل دیا۔ آڑت پہنچ کر اس نے آڑتیے سے آم کے دام پوچھے۔ اس نے کہا 1 آنا۔ کنجوس بولا 1 آم کا 1 آنا تو بہت ہے، اس سے سستا آم نہیں مل سکتا۔ آڑتیے نے کہا یہاں سے 6 میل پر ایک آم کا باغ ہے، وہاں شاید 2 ہی پیسے میں آم مل جائے۔ کنجوس یہ سنتے ہی چل دیا۔ باغ میں پہنچ کر اس نے پوچھا 1 آم کتنے کا بیچو گے؟ باغ والے نے کہا 2 پیسے میں۔ وہ پیسے کا نام سن کر کنجوس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے پوچھا 1 آم مفت میں نہیں مل سکتا؟ باغبان نے کہا مل کیوں نہیں سکتا، اگر آم کی درخت پر چڑھ کر 100 آم توڑ دو تو ایک بہت اچھا سا اپنی پسند کا آم تم مفت میں لے سکتے ہو۔ یہ سن کر کنجوس بہت خوش ہوا، فوراً ایک سب سے بڑے درخت پر چڑھ گیا اور کوشش کرنے لگا۔ پہلے ہی ایک بہت ہی کوشش بڑا اور عمدہ سا آم توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد جلدی سے 100 آم توڑ لینے کے لیے وہ درخت کی پھنگی تک پہنچنے کی کوشش میں وہ سنبھل نہ سکا اور گرنے کو ہی تھا کہ خوش قسمتی سے آم کی ایک شاخ ہاتھ آ گئی۔
جسے اس نے سختی سے پکڑ لیا۔ لٹکتے نیچے جو دیکھا تو گہری دلدل، جس میں گرے تو دھنس کر ختم ہو جائے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے خدا سے دعا مانگنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی ہاتھی پر باغ سے گزرا۔ وہ مدد کے لیے چلایا۔ ہاتھی والا قریب آیا تو اس نے چلا کر کہا، اگر تم اپنا ہاتھی میرے نیچے لا کر مجھے اس پر اتار لو تو میں تمہیں 100 روپے دوں گا۔ یہ سن کر اس آدمی نے ہاتھی کو اس کنجوس کے نیچے کھڑا کیا اور اسے ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ اچانک ہاتھی آگے بڑھ گیا۔ پھر کیا تھا، ہاتھی والا کنجوس کے پیر پکڑے پکڑے لٹکنے لگا۔ اب دونوں خدا سے اس مصیبت سے نجات دلانے کی دعا مانگنے لگے۔ کچھ دیر بعد باغ سے ایک اونٹ والا گزرا۔ دونوں چلائے، اونٹ والے، خدا کے لیے ہمیں اپنے اونٹ پر اتار لو، ہم دونوں تمہیں 100 روپے دیں گے۔ اونٹ والا دونوں کو اتارنے کے لیے دوسرے آدمی کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ اچانک اونٹ آگے بڑھ گیا۔ اب 3 آدمی موت و زشت کے کشمکش میں خطرناک دلدل کے اوپر خدا سے دعا مانگ رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار باغ سے گزرا۔ تینوں مدد کے لیے چلائے، خدا کے لیے ہمیں گھوڑے پر سے اتار لو، ہم تینوں تمہیں 100 روپے دیں گے۔ یہ سن کر گھوڑے کو تینوں کے نیچے لایا اور تیسرے آدمی کو پہلے اتارنے کے لیے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ گھوڑا اچانک آگے بڑھ گیا۔ اب 4 آدمی ایک دوسرے کو کس کر پکڑے ہوئے لٹکنے لگے، پر سب سے اوپر کنجوس تھا، جس کا سب سے پتلا ہاتھ تھا۔ تینوں کنجوس کو اس بات کی تاکید کر رہے تھے کہ وہ آم کی ڈال کو خوب کس کر پکڑے رہے۔ اگر اس کا ہاتھ چھوٹا تو چاروں دلدل میں آ کر ختم ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک گدھے والا ادھر سے گزرا۔ چاروں مدد کے لیے چلائے اور سب 100 روپے گدھے پر اتارنے کے لیے دینے کا وعدہ کرنے لگے۔ گدھے والا پڑھا لکھا نہ تھا، اس لیے اس کی ارتھمیٹک بہت کمزور تھی، مگر وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان چاروں کو اتارنے کے بدلے اسے کتنا روپیہ ملے گا۔ اس نے چلا کر کنجوس سے پوچھا، آخر کتنا روپیہ ملے گا؟ کنجوس نے جلدی سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے بتایا کہ اتنا بہت سا۔ ہاتھ کے کھلتے ہی چاروں گر کر دلدل میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر گدھے والا ان کی طرف جلدی سے رسا پھینک کر انہیں بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو یہ کنجوس کی کہانی کے متعلق ہم نے راجستھان کا ایک قصہ سنا، جس میں کنجوس کا حال برا ہوتا ہے اور وہ اپنی بخالت یعنی کنجوسی کی بنا پر اپنے تو پریشان ہوتا ہی ہے، ساتھ میں دوسرے کو بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے مشکل الفاظ کے معنی اور تمام تر سوالات و جوابات کے لیے ہم نوٹس پہ لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سبق 13 کنجوس کی کہانی کا خلاصہ اس طرح ہے کہ راجستھان میں ایک بڑا کنجوس آدمی تھا، جس کا واحد مقصد دولت جمع کرنا تھا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار رہتا۔ دوسرا ہے بہار کے موسم میں ایک بار اس کی بیوی نے آم کی فرمائش کر دی۔ وہ مفت میں آم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ قریب کے دکان پر آم کی قیمت 4 آنے بتائی گئی۔ کم دام پر آم کو حاصل کرنے کے لیے وہ سڑک پر آم کی ایک بڑی دکان پر گیا، جہاں آم کی قیمت 3 آنے تھا۔ آم کو 2 آنے میں حاصل کرنے کے لیے 4 میل دور منڈی چلا گیا۔ آم کو 1 آنے میں آم کو حاصل کرنے کے لیے وہ 12 میل دور شہر کے باہر آموں کی آڑھت میں گیا۔ 2 پیسے، اب اگلے میں دیکھتے ہیں کہ 2 پیسے میں آم کو حاصل کرنے کے لیے غرض سے آڑھت سے 6 میل اور ایک آم کا باغ میں جا پہنچا۔ اگلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آم کو مفت میں حاصل کرنے کے لیے باغبان یعنی باغ کی رکھوالی کرنے والا نے شرط رکھی کہ تم آم کے پیڑ پر چڑھ کر 100 آم توڑ دو تو تمہیں 1 مفت میں آم مل جائے گا۔ 100 آم توڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنی پسند کا آم توڑ کر جیب میں ڈال دیا۔
پھر باقی آم توڑنے کے لیے پیڑ کی فنگی پر چڑھ گیا اور گرتے ہوئے آم کی ایک شاخ یعنی ڈالی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نیچے دلدل ہونے کی وجہ سے خدا سے دعا کرنے لگا۔ پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری مرحلے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کنجوس کے ذریعے 100 روپے کی مدد کرنے کے وعدے پر مہاوت یعنی جو ہاتھی ہانکنے یا رکھنے والا ہے، ہاتھی پر سوار ہو کر بچانے آیا، مگر وہ بھی لٹک گیا۔ اس کے بعد کنجوس آدمی اور مہاوت کے ذریعے 100 روپے کے لالچ پر اونٹ والا بچانے آیا، اور اونٹ کے آگے بڑھ جانے پر وہ بھی لٹک گیا۔ اس طریقے سے کل 3 لوگ لٹک گئے آم کی ڈال یعنی ساخت پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کنجوس آدمی، مہاوت، اونٹ والا تینوں لٹک رہے تھے۔ پھر گھوڑے پر سوار آدمی کو اس دلدل سے بچانے کے بدلے 100 روپے دینے کی بات کہی۔ دلدل میں اترتے ہی گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اب چاروں لٹک گئے تھے۔ سب کنجوس آدمی کو ڈال کو کس کر پکڑے رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ آخرکار گدھے والے کے آنے پر 100 روپے کے لالچ دیا گیا، مگر گدھے والا ان پڑھ تھا۔ اس نے سوال کیا، آخر کتنا روپیہ ملے گا؟ کنجوس آدمی کے ذریعے ہاتھ چھوڑ کر بتانے کے چکر میں چاروں گر کر دلدل میں دھنسنے لگے۔ تب رسی پھینک کر انہیں بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس طریقے سے مضمون آپ نے دیکھا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو پہلے دیکھتے ہیں۔ افراد یعنی کہ زیادہ، افراد، قیمت یعنی دام، آڑھت یعنی تھوک کاروبار کی جگہ، باغبان یعنی باغ کا رکھوالا، عمدہ یعنی اچھا، شاخ یعنی ڈالی، تجارت یعنی چھٹکارا، زیست یعنی زندگی، اور فنگی درخت کے سب سے اوپری حصہ۔ کچھ اور بھی سوال و جواب ہے، سوچیے اور جواب دیجیے میں۔ آم کی فرمائش کس نے کی؟ تو جواب ہے آم کی فرمائش کنجوس آدمی کی بیوی نے کی۔ دوسرا سوال، کنجوس کہاں کا رہنے والا تھا؟ جواب ہے کنجوس ریاست راجستھان کا رہنے والا تھا۔ تیسرا سوال ہے آم کی آڑھت کہاں تھی؟ جواب ہے آم کی آڑھت کنجوس آدمی کے گھر کے پاس والی سڑک سے 4 میل کی دوری، وہاں سے 12 میل دوری پر واقع تھا۔ اگلا سوال ہے کنجوس پیڑ پر کیسے لٹک گیا؟ جواب ہے کنجوس آدمی اپنی بیوی کے ذریعے کیے گئے فرمائش پر ایک آم کو مفت میں حاصل کرنے کے لیے پاس میں موجود بڑی دکان، پھر منڈی، پھر آڑھت، آم کا باغ، پھر بغیر پیسے میں باغبان کے وعدے پر پیڑ پر لٹک کر 100 آم توڑنے پر راضی جو ہوا تھا۔ 5ویں سوال میں دیکھتے ہیں کہ آخر کنجوس کو کیا سزا ملی؟ جواب ہے آخر کنجوس آدمی کو خود اس کی بخالت اور کنجوسی نے مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ پیسے بچانے کے چکر میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر جب آخرکار مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے۔ درخت، عمدہ، کنجوس، مدد اور مصیبت۔ پہلا لفظ ہے درخت۔ پیپل کا درخت بہت مضبوط ہوتا ہے۔ عمدہ، علم حاصل کرنا ایک عمدہ عمل ہے، کلا ہے، ہنر ہے، آرٹ ہے، ضرورت ہے۔ کنجوس، کنجوس آدمی ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رسوا ہوتا ہے۔ اگلا ہے مدد، ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے آخری لفظ جملے بنانے کے لیے مصیبت، ہمیں صرف مصیبت میں ہی خدا کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاف کریے گا، یہاں نہیں چھوٹ چکا ہے۔ ان الفاظ کے ضد لکھیے۔ نزدیک کا ضد ہے دور، نیچے اوپر، سخی بخیل خلل ڈالنے والا، پریشان کرنے والا، پتلا موٹا، کمزور مضبوط۔ آئیے اب اگلا دیکھتے ہیں، واحد الفاظ سے جمع بنائیے۔ روپیہ روپے، دعا دعائیں، آم آموں، باغ کی جمع ہے باغوں، شاخ شاخیں۔ تو اس طریقے سے اس سبق یعنی کہ 13 کے
کنجوس کی کہانی کے متعلق تمام تر سوالات و جوابات اس ویڈیو میں لائے گئے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا، لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب تک بھی اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ لائک کریں گے، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ تو آپ اس ویڈیو میں تمام تر سوالات و جواب دیکھ رہے تھے، جس کا میں نے بخوبی طور پر محنت کر کے نوٹس بنایا تھا تاکہ آپ کو ہمارے طالبہ و طالبات کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ بہرحال اگر پھر بھی کوئی دقت یا پریشانی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا، اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شب خیر۔